بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پچھلے پارٹ میں ہم نے شاہ ولی اللہ اور ان کے شاگردوں کے بارے میں بات کی تھی کہ انہوں نے جنگ آزادی میں کیا کیا کردار ادا کیا۔ اس پارٹ میں ہم تحریک پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کے کردار کے بارے میں بات کریں گے۔ مسلمانان بر عظیم کی جد و جہد آزادی کے قائد کراچی کے ایک تاجر جناب پونجا بائی کے ہاں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا تجارتی کاروبار اس زمانے میں خوب چمکا ہوا تھا، روپے پیسے کی ریل پیل تھی، اس لیے جب آپ نے ہوش سنبھالا تو ہر طرف آرام و آسائش کی فراوانی تھی۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کو مدرسے میں داخل کروایا گیا۔ 10 سال کی عمر میں آپ ممبئی پہنچ کر گوگل داس تیج پرائمری اسکول میں تعلیم حاصل کرنے لگے، لیکن 1 سال بعد کراچی لوٹ آئے اور سندھ مدرسہ سے 15 سال کی عمر میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ 1892 عیسوی میں آپ بیرسٹری کا امتحان پاس کرنے کے بعد لندن چلے گئے اور دل و جان سے حصول علم میں منہمک ہو گئے۔ وہیں آپ نے سیاست میں دلچسپی لی اور اس زمانہ کے مشہور پارسی لیڈر دادا بھائی نور جی کے خیالات سے بہت متاثر ہوئے۔ 1896 عیسوی میں آپ بیرسٹر بن کر کراچی لوٹے۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ والد کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے۔ آپ نے ہمت نہ ہاری اور بڑی مستقل مزاجی کا ثبوت دیا۔ آپ نے حصول معاش کے لیے مشہور وکیل ہرچند رائے وشن داس کے ماتحت کام کرنا چاہا، لیکن وہ رضامند نہ ہوئے اور آپ 1902 عیسوی میں قسمت آزمائی کے لیے ممبئی پہنچ گئے۔ ممبئی پہنچنے کے بعد آپ کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ متواتر 3 سال تک یہ حالت رہی کہ آپ ہر روز باقاعدہ اپنے چھوٹے سے دفتر جا بیٹھتے اور شام تک بیٹھے رہتے اور پھر گھر لوٹ آتے۔ اس عرصہ میں آپ کو ایک مقدمہ بھی نہ ملا، لیکن آپ نے صبر و استقامت کا دامن نہ چھوڑا۔ آپ کے والد کے ایک دوست آپ کو ممبئی کے ایڈوکیٹ جنرل مسٹر میکسن کے پاس لے گئے۔ اس نے خندہ پیشانی سے اس نوجوان بیرسٹر کا استقبال کیا اور اپنی ذاتی لائبریری سے استفادہ کی اجازت دے دی۔ مسٹر میکسن نے سفارش کی تو آپ کو پریزیڈنسی مجسٹریٹ کی عارضی ملازمت مل گئی۔ اب لوگوں کو اس جوہر کابل کا پتہ چلا، مالی پریشانیاں ختم ہو گئیں اور جب ملازمت کے خاتمے پر آپ نے قانونی پریکٹس شروع کی تو مقدمے آنے لگے۔ حکومت نے آپ کو 1500 روپے ماہوار کی مستقل پیشکش کی، لیکن آپ نے اسے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ اتنی رقم میں روزانہ کما لیا کروں گا، اور بعد کے واقعات نے اس قول کی پوری تصدیق کر دی۔ قائد اعظم 1924 عیسوی سے 1926 عیسوی تک خاموشی سے سیاسی حالات کا جائزہ لیتے رہے۔ 1930 عیسوی میں آپ لندن کی دوسری گول میز کانفرنس میں شریک ہوئے۔ اسی گول میز کانفرنس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے، جنہوں نے 1930 عیسوی میں مسلم لیگ کے اجلاس الہ آباد میں اپنے خطبہ صدارت میں ایک متحدہ اسلامی ریاست کے قیام کی نشاندہی کی تھی۔ آپ نے قائد اعظم سے کئی ملاقاتیں کی اور ان کے سامنے اپنی نقطہ نظر کی مزید وضاحت کی، لیکن ان دنوں قائد اعظم برِ صغیر کی سیاست سے اتنے بیزار ہو چکے تھے کہ آپ نے واپس آنے کی بجائے انگلستان میں مستقل سکونت اختیار کر کے وہیں پریکٹس کرنے کو ترجیح دی۔ چنانچہ آپ پریوی کونسل میں پریکٹس کرنے لگے۔ 1933 عیسوی میں لیاقت علی خان اپنی بیگم کے ہمراہ لندن گئے۔ جب قائد اعظم سے ملے تو ان سے واپس آنے کی درخواست کرتے ہوئے کہا، اس وقت ہمیں ایک ایسے قائد کی ضرورت ہے جو کسی قیمت پر بھی خریدا نہ جا سکے۔ مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ ہی ہیں جو مسلم لیگ کو حیات نو بخش سکتے ہیں۔ یہ سن کر قائد اعظم نے فرمایا کہ آپ واپس جا کر مسلمانوں کے جذبات کا جائزہ لیں، اگر آپ نے پھر بھی مجھے بلایا تو میں آ جاؤں گا۔ لیاقت علی خان نے واپس آ کر حالات کا پورا جائزہ لیا اور قائد اعظم کو لکھا کہ آپ فوراً چلے آئیں۔ آپ 1934 عیسوی میں تشریف لائے اور آتے ہی مسلم لیگ کے تن مردہ میں جان ڈالنے کی مہم شروع کر دی۔ 1935 عیسوی میں
ممبئی میں مسلم لیگ کا اجلاس ہوا تو آپ کو اختیار دیا گیا کہ مسلمانوں کو من حیثیت القوم منظم کیا جائے تاکہ ہونے والے صوبائی انتخابات جماعتی سطح پر لڑے جائیں۔ آپ نے یہ ذمہ داری قبول کر لی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ آپ نے آسام سے صوبہ سرحد تک صوبے کا دورہ کیا اور مسلمانوں کے ان خطرات سے آگاہ کیا جو پیش آنے والے تھے۔ آپ نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ اپنی صفوں میں انتشار نہ پیدا ہونے دیں اور ایک پرچم تلے جمع ہو کر انتخابات لڑیں۔ یہ پرچم مسلم لیگ کا پرچم ہے۔ اس انتخاب میں مسلم اقلیت والے صوبے میں مسلم لیگ 60 سے 70% نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکی۔ مسلم اکثریت والے صوبوں میں لیگ کو کامیابی نہ ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنگالی مسلمان کرشک پرجا پارٹی کے زیر اثر تھے، پنجابیوں پر یونینسٹ پارٹی کا جادو چل چکا تھا اور پٹھانوں کو کانگریس نے محصور کر رکھا تھا۔ ان انتخابات کا نتیجہ یہ نکلا کہ کانگریس اور انگریز کے گٹھ جوڑ نے ہندو لیڈروں کے حوصلے بلند کر دیے اور پنڈت جواہر لال نہرو نے نعرہ بلند کر دیا، ملک میں صرف دو پارٹیاں ہیں، کانگریس اور حکومت برطانیہ۔ قائد اعظم نے جو بڑے دل گردے کے انسان تھے بڑے سکون سے جواب دیا، ایک تیسری پارٹی بھی ہے اور وہ ہے 21 مئی 1947 عیسوی کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تمام لیڈروں کو بلا کر برطانوی حکومت کے اس فیصلے سے آگاہ کیا کہ برصغیر کو ہندوستان اور پاکستان دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا اور 15 اگست 1947 کو حکومت برطانیہ دستبردار ہو جائے گی۔ 7 اگست 1947 کو قائد اعظم بذریعہ ہوائی جہاز دہلی سے کراچی پہنچ گئے اور آپ نے 14 اگست 1947 کو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھال لیا۔ گورنر جنرل بننے کے بعد آپ نے ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا اور اس نئی مسلم مملکت کے استحکام کے لیے ہر وقت کام کرتے رہے۔ کام کی کثرت سے آپ کی صحت پر کافی اثر پڑا۔ ہندوستان سے کثیر تعداد میں مسلمان مہاجرین کی آمد سے نئی مملکت کے لیے ان کی آبادی کے لیے کافی مسائل پیدا ہوئے۔ مہاجرین کے ساتھ ہندو اور سکھوں کے مظالم اور لوٹ مار سے آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ اب آپ کی صحت اکثر خراب رہنے لگی۔ ڈاکٹروں نے آرام کا مشورہ دیا۔ جولائی 1948 میں آپ ڈاکٹروں کے مشورے سے زیارت چلے گئے کیونکہ اب کمزوری کافی بڑھ گئی تھی۔ وہاں مسلسل علاج ہوتا رہا۔ اگست 1948 عیسوی کے اواخر میں صحت میں کچھ افاقہ ہوا، لیکن ستمبر کے آغاز میں صحت پھر بگڑنے لگی، حتیٰ کہ ان کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ 11 ستمبر کی سپہر کو قائد اعظم کو کراچی لایا گیا۔ رات 10:20 پر اس عظیم انسان کی روح پرواز کر گئی۔ عزم و استقلال کا یہ پیکر قوم کو یتیمی کی حالت میں چھوڑ کر اس دار فانی سے رخصت ہو گیا۔ قائد اعظم کی وفات، حسرت عیاد کی خبر جنگل کی آگ کی طرح کراچی کے طول و عرض میں پھیل گئی۔ ہزاروں مسلمان گورنمنٹ ہاؤس کے سامنے حزن و ملال میں ڈوبے ہوئے کھڑے آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے، اکثر دیواروں سے سر پھٹک رہے تھے۔ تمام رات ہزاروں مسلمانوں کا جمع غفیر بابائے ملت کے ماتم میں سوگوار رہا اور اشک بار رہا۔ سرکاری افسر، غیر ملکی سفیر، فوجی جرنیل، بحری و اعلیٰ افسران سب بے چشم پر نم کھڑے تھے۔ ہر قریہ، ہر قصبہ، ہر گاؤں ماتم کدہ بن گیا۔ دوسرے دن قائد اعظم کا جنازہ فوجی اعزاز سے اٹھایا گیا۔ جنازہ میں 4 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے شرکت کی اور 12 ستمبر کو عیدگاہ کے میدان میں اسلام کے اس بطل جلیل کو سپرد خاک کر دیا گیا۔